السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو پچھلا شمارہ تھا وہ دیکھ لیا ہوگا اور اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اور جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ وہ پچھلا شمارہ کس بارے میں تھا، مالی قربانی۔ ہاں جی، جس میں ہم نے بچوں کو تحریک کی تھی کہ بچوں کو بھی چندوں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور پھر ہم نے اس میں ایک بہت مزیدار کہانی بھی سنی تھی۔ تو جن بچوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اب تک، تو وہ کیا کر سکتے ہیں شاہ نواز؟ They can click the profile and go and watch the other videos. ہاں جی، فرام دا پلے لسٹ، بچوں کی جو الفضل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں سے تمام پریویس جو الفضل کی ویڈیوز ہیں بچوں کے، وہ دیکھ سکتے ہیں جو ان سے مس ہو گئی ہیں۔ تو شاہ نواز، آج کا شمارہ شروع کریں؟ ہاں جی۔ اور پتہ ہے آج کا شمارہ کس کے بارے میں ہے؟ نہیں۔ تو آج کا شمارہ جو ہے وہ بھی ایک خاص نمبر ہے۔ تو پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم نارملی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 29 اکتوبر 2023 ہے، اور آج ہم کریں گے بچوں کے الفضل کا شمارہ نمبر 20۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں جانتے ہوں گے کہ بہت جلد ہیلووین آ رہا ہے، اور ہیلووین کے بارے میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہیلووین کو سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ اکثر بچوں کو نہیں نا پتہ ہوتا کہ ہیلووین جو ہے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہیلووین کے بارے میں یا بد رسومات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس کو سیکھ سکے، اور اس کے بعد ان کو پتہ ہو کہ کون سا اوکیزن ایسا ہے جس کو وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور کون سا اوکیزن ایسا ہے جس کے بارے میں اسلام جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے شہرباز، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ہیلووین کے بارے میں؟ کیا ہے؟ Can I go and celebrate Halloween? اچھا، تو ہم پہلے یوں کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہیلووین آپ سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے بچوں کی سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ الامیہ کا خط۔ ہاں جی، الامیہ کا خط آتا ہے، اور الامیہ کا خط ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے رستے سے ہٹا دیں گی۔ یہ ہے وہ جس کی وہ تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو سیدھا راستہ جو ہے قرآن کریم میں ہم سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اللہ میاں مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھا راستہ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے نا وہ ہمیں بک آف لاز ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو کوئی بھی کام ایسا ہو جو قرآن کریم کے رولز کے خلاف ہو، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس راستے کو فالو کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ جائیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پر فضل ہو، تو ہمیں قرآن کریم جو کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں الامیہ کا خط۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے بچے بھی جانتے ہوں گے کہ اس میں ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کون سی حدیث بچوں کا الفضل ہمارے لیے لے کے آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تو وہ رد کی جائے گی۔ اس کا یہ ہم شریعت کہتے ہیں، جو لاز ہے نا اسلامک، اس کے اندر کوئی اگر کسی نے ایسی چیز پیدا کر دی ہے، کوئی ایسی ایڈیشن کر دی جو کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، تو
وہ رد کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کو پھر اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو نکال کے بعد پھینک دیا جائے گا، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسی نئی بات جو کہ دین میں ایڈ کرنے کی کوئی کوشش کرے جو کہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیبٹ تھی، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث یعنی کہ اور announcement سینگز تھیں، ان کے خلاف ہوگی تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں کبھی پریکٹس نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی پریکٹس نہیں کیا، تو ہمیں اس چیز کو دین کا حصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا دل بھی اس طرف مائل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو فالو کریں یا اس کو سیلیبریٹ کریں، جیسا کہ ہیلووین آ رہا ہے نا اب، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں اپنی زندگی میں اس کو منایا، نہ ہی صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی کبھی نہیں ہیلووین منایا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں اور ام المومنین تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جس نے کوئی نئی چیز پیدا کی، کوئی بھی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کے ہو، جیسا کہ قرآن کریم سے ہٹ کے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہو، تو اس کو رد کرنا چاہیے اور وہ رد کی جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، کیا آتا ہے شاہنواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے امام کون ہیں شاہنواز؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم انہیں کہتے ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں، اور اس کا ٹائٹل ہے آہستہ آہستہ رسم شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ رسمیں کہتے ہیں جو کہ ہم نئی نئی چیزیں ہوتی نا، like new haram things that we just learned. ہاں جی، جو کہ کسی خاص کلچر میں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ان کو سوچیں کہ ہم تو بس فار فن اس کو کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ حضور فرماتے ہیں And it leads you to the path of shirk. ہاں جی، یعنی کہ شرک کہتے ہیں کہ جہاں پہ Like bad deeds, the group of bad deeds. شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک Like when قسم you کا شرک ہوتا ہے۔ بعض لوگ بعض کاموں کے لیے بعض دن معین کر لیتے ہیں اور شربت یا چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال ہوا کہ اگر یہ للہ ثواب کی نیت سے ہو تو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اب سوال یہ ہے، بعض ممالک میں ایسے ہوتا ہے، خاص کر جو اسلامی ممالک ہیں ان میں ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ خاص دن انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ایک خاص کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ چاول یا شربت وغیرہ بنا کے تو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ثواب کی خاطر ایسے کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے کاموں کے لیے دن اور وقت مقرر کر دینا ایک رسم و بدعت ہے، یعنی کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے اگر ہم یہ چوز کریں کہ میں ایک فلاں دن اس کو کام کو یہ کروں گا تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی It's like a promise to yourself, like I will do this on one day. ہاں جی، تو پھر حضرت تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہوتی، اور اس کو ہم رسم و بدعت کہتے ہیں۔ تو حضور بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک رسم اور بدعت ہے، اور آہستہ آہستہ ایسی رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، بس اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ ایوائڈ کرنا، Like dodge it. ایوائڈ اٹ، کیونکہ ایسی رسموں کا انجام اچھا نہیں۔ ابتدا میں اسی خیال سے ہو، مگر اب تو اس نے شرک اور غیر اللہ کے نام کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جب تک ایسی رسوم کا کلا کما نہ ہو، عقائد باطلہ دور نہیں ہوتے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض کا ہم اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں، یہ ایک برڈن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اتنا زیادہ حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ شرک کے اس میں کیٹیگری میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا پیارے بچوں، تو یہ تھا کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ پیارے حضور کے پیارے باتیں۔ ہاں جی، پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں۔ تو اس کا ٹائٹل ہے ہیلووین کی رسم میں کسی احمدی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ سوال، ایک اسکول کی بچی نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے استفسار کیا کہ کیا میں ہیلووین میں پری بن سکتی ہوں؟ پری یعنی کہ فیری بن سکتی ہیں، جو ہوتی ہے نا بچوں کی فیری ٹیلز ہوتی ہیں نا جیسے، تو وہ اس میں وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ایک کریکٹر فیری کا بن جائے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 26 جنوری 2021 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ارشاد فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پیارے حضور کیا فرماتے ہیں۔ ہیلووین کی رسم، جسے اب ایک فن خیال کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد شیطانی نظریات اور مشرکانہ عقائد پر ہے، اور ایک چھپی ہوئی برائی ہے۔
ایک سچے مسلمان اور خصوصاً ایک احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کام جس کی بنیاد شرک پر ہو، اگرچہ وہ فن کے طور پر ہی ہو، اسے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی رسومات انسان کو مذہب سے دور لے جاتی ہیں۔ پھر اس تہوار کے موقع پر تفریح کے نام پر بچے لوگوں کے گھروں میں فقیروں کی طرح جو مانگتے پھرتے ہیں، وہ بھی ایک احمدی بچے کے وقار کے خلاف ہے۔ ایک احمدی کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے اور اس وقار کو ہمیں بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے علاوہ بھی اس رسم کے اور بہت سے معاشرتی بد اثرات نئی نسل پر ہو رہے ہیں۔ بس ہیلووین کی رسم میں کسی احمدی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں، چاہے بھوت چڑیل بننا ہو یا پری بھوت؟ بننا ہو۔ بھوت یعنی کہ گوسٹ، کیونکہ یہ رسم ایک غلط اور مشرکانہ عقیدے پر مبنی ہے۔ تو پیارے بچوں، شاہنواز آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور انور نے فرمایا ہے کہ کیونکہ ہیلووین کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ شرک پر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھوت ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اگر کچھ اس طرح سے کچھ چیزیں وہ اسٹیچوز وغیرہ جو بنا کے رکھ دیتے ہیں تو ان سے وہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی بنیاد جو ہے نا وہ شرک پہ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے جو لیونگ تھنگ ہے وہ مر جاتی ہے، وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آتی ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریہ۔ لیکن اگر ہم کھیل کھیل میں بھی ایسی تماشے کریں کہ بھئی وہ کوئی گوسٹ آ جائے گا یا پری بن جائے گی، تو وہ یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ انسان کے برین کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، اور انسان بچے بعض کا پھر سوتے ہوئے ڈر بھی جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جن بھوت ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ Jinn? جن یعنی کہ گوسٹ وغیرہ ایسے آتے ہیں Yeah, that's ایک not true. ایک خاص دن پر، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ That's not true. Once something is dead, it never comes back to life except for in like hell or heaven. ہاں جی، جب کوئی And انسان then یا کوئی بھی لیونگ چیز جو ہے وہ مر جاتی ہے، زندہ چیز مر جاتی ہے، تو دوبارہ نہیں آتی ہے۔ they're اور gone دوسری چیز forever. یہ جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے کہ جو احمدی بچے ہیں وہ گریسفل ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ ان کی Like they go like ان کی ڈگنیٹی کے blah. خلاف ہو، جو کہ ان کی گریس کے خلاف ہو۔ اور ہیلووین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عجیب عجیب کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے نوک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ، Trick or treat. ہاں جی، And وہ ٹرک اور also, ٹریٹ۔ imagine it, you just come across, like, you knock on their door, and then imagine it if they're sleeping, how annoyed they would be. ہاں جی، اور یہ ہمسایوں کو اس طرح سے ڈسٹرب کرنا بھی اچھی بات نہیں، لیکن جو دوسری بات جو ہے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اپنا Yeah, گیٹ اپ بدل کے جائیں اور کہیں کہ اچھا جی کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کے بارے trick or treat. ہاں And جی، also, imagining how much time you could have spent studying in that time ہاں جی، and getting more education to go into a better school rather than just foolishly dressing up as a character from a movie which isn't even real ہاں جی، and just walking around. اچھا And ٹھیک just ہے، imagining how scared you would be if you got lost. ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں جن کے دل میں یہ آ رہا تھا کہ وہ ہیلووین سیلیبریٹ کریں گے، تو وہ سمجھ کے ہوں گے کہ ہمارے پیارے حضور کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ہیلووین جو ہے وہ احمدی بچے سیلیبریٹ کریں اور اس طرح سے اپنا وقت بھی ضائع کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھی لیں وہ۔ اچھا، تو پیارے بچوں، یہ تھا پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ اس کے بعد کیا آتی ہے شاہنواز؟ بچوں کی نظم. ہاں جی، بچوں کی نظم آتی ہے اس کے بعد۔ تو اس دفعہ جو بچوں کی نظم ہے اس میں پیارے بچوں آیا ہے ترانہ اطفال۔ اطفال کہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں اطفال۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بچوں کی نظم میں کیا ترانہ آیا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تھوڑا سا بچوں کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے۔ آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم، گرچہ تاریکیاں ہیں جہاں میں مگر گمراہوں کے لیے آج الہام ہم، دین احمد پہ قربان ہو جائیں گے، دین احمد کی عزت و اکرام ہم، عزم رکھتے ہیں کہ سر سے اسلام کے دور کر دیں گے سارے ہی الزام ہم، لے کے قرآن کی روشنی ہر طرف دیں گے اسلام کا آج پیغام ہم محمد کے اطفال و ازلال ہیں محمد کے عشاق و زرغام ہم، دیں گے مہدی کا پیغام ہر شخص کو، دین احمد کے اطفال و خدام ہم۔ اس کا یہ مطلب ہے شاہنواز، ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، کہ آج جو بچے چھوٹے ہیں کل کو وہ بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، پھر وہ خدام بن جائیں گے، ہے نا؟ پھر جب بچوں کی عمر 15 پلس ہو جاتی ہے، 15 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، پھر وہ خدام بن جاتے ہیں۔ At the age of 15, they would go to Murabbi training school if they wanted. ہاں جی، اگر جو بچے مربی بننا چاہتے ہیں پھر وہ جامعہ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، But اس کے could you بعد go at any age over 15? Mom.
اپنے ہر جامعہ کے جو ہوتے ہیں نا اپنے So رولز ہوتے any ہیں, age. ناٹ اینی ایج, جو ہر جامعہ کے اپنے رولز ہوتے ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ and- آگے کیا ہے. And also, for all the atfals, اطفال, for all the atfal, for the kids, please make sure to ask your ansar how their ijtima went. It can tell you a lot and give you some hints of how it would feel like in the future. اچھا ٹھیک ہے. اجتماع والا جو الفضل تھا وہ ہم نے کیا تھا تو But for ansar we didn't. اچھا ٹھیک ہے. انصار والا ہم کیوں کریں گے, ہم تو انصار. بچوں کا الفضل کرتے ہیں. اچھا اس کے Also- بعد ہے, اچھا نظم کی طرف ہم واپس آتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ گرچہ تاریکیوں میں, جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس وقت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوئی ہوئی ہے, لیکن ہم جو احمدی بچے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور ہم جا کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس طرف آؤ. اسی طرح سے پھر وہ بتاتے ہیں کہ دین احمد کون سا دین ہے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, جو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. اور پھر ہم اس کے بارے میں اتنا زیادہ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ کبھی اگر ہمارے دین کو ہماری جان کی یا کسی بھی طرح سے قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم قربانی کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہے آخر میں ہے کہ دیں گے مہدی کا پیغام ہر شخص کو. مہدی پتہ ہے کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد دین احمد کے اطفال و خدام ہم, کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں پھیلائیں. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس دین کے اوپر سے جو اس کے اندر جو چیزیں ایڈ ہوئی ہوئی تھیں جو کہ رانگ تھیں ان کو نکالا اور لوگوں کو صحیح والا دین بتایا کہ لوگوں یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, اور اس پیغام کو دنیا میں جا کے ہم نے پھیلانا ہے. یہ اطفال کی, بچوں کی اور خدام کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. Okay. تو جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے اسکول میں, اپنے نیبرس میں, اپنے ریلیٹیوز میں, کہ آپ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر سکیں, تو آپ کو وہ موقع کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تبلیغ کرنا. تو بہت چھوٹی عمر سے یہ آپ مبلغ بن سکتے ہیں. یہ تھا پیارے بچوں کی نظم. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ وقف نو کارنر. ہاں جی, وقف نو کارنر اس کے بعد آتا ہے. اور جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہوں گے کہ وقف نو کارنر میں ہم بچوں کے لیے نصاب لے کے آتے ہیں. اس دفعہ بھی 8 سے 8.5 سال کی عمر کے لیے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے, اور واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں. اور 8 to 9. ہاں جی, 8 and 8.5. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا آیا ہے. اس سال اگر ہو سکے تو ایک روزہ رکھیں, یعنی کہ وہ بچے جو 8 سال سے اوپر ہیں وہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سال میں جب رمضان آتا ہے تو وہ ایک روزہ ضرور رکھیں. Okay. والدین کی اجازت سے, یعنی کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے وہ کمزور ہے, اس کے ساتھ کوئی سکنس ہے, تو وہ بچے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ٹریول اگر کر رہا ہو تو پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر بچہ صحت مند ہو اور وہ خوشی اب خود سے, پہلے تو یہ کہ ماں باپ کو اس کو مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے کہ وہ ایک روزہ رکھے, اور وہ خوشی اپنی مرضی سے روزہ رکھے پھر. ٹھیک ہے. Okay. اور پھر جو ہے دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز با ترجمہ اتحیاتوں سے قبل تک یاد کریں. اچھا, پہلے سادہ نماز تو بچوں کو آنی چاہیے 7 سال کے جب وہ ہو جائیں, لیکن اس کے بعد جب بچے جو ہیں 8 سال کی عمر سے اوپر ہو جائیں تو ان کو با ترجمہ بھی نماز آنی چاہیے. اور اتحیات یعنی کہ تشہد سے پہلے کی جو نماز ہے اس کا ترجمہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے گھر کے آداب یاد کریں. اب گھر کے آداب کیا ہوتے ہیں کہ سلام کر کے داخل ہوں. جب اپنے گھر میں باہر سے آتے ہیں نا, اسکول سے آئے ہیں یا پھر کہیں سے بھی باہر سے آئے ہیں, تو آپ جب گھر میں داخل ہوں تو اس کو سلام کریں. اگر آپ اپنے گھر میں بھی ہیں, اگر بعض اوقات بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے بیڈ روم کا ڈور بند ہے تو کبھی بھی اس کو نوک کیے بغیر نہیں کھولنا. یہ بہت روڈ ہے کہ اگر آپ کسی کے کمرے میں ایسے ہی چلے جائیں. ٹھیک ہے. And also, every night make sure the door is locked before you go to bed. ہاں جی, جو مین ڈور ہے اس کو چیک کر لینا چاہیے. جو خاص طور پہ جو لڑکے ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے دروازے اور کھڑکیاں چیک کر لیں کہ بند ہیں. سیفٹی کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے اپنے گھر کی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. جو بچے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کے ان کو, اگر آپ کے گھر پہ ڈش واشر ہے اس میں لگا دیں, یا پھر اگر آپ کے گھر میں سنک ہے, جہاں پر بھی آپ کی ماما نے آپ کو کہا ہے ان کو برتنوں کو وہاں پہ رکھنا چاہیے. اسی طرح سے کپڑے بدل کر اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچے خیال نہیں کرتے. خاص طور پہ لڑکوں میں یہ عادت ہوتی ہے نا, سوکس اتارتے ہیں تو ایک سوک کدھر پھینک دی, ایک کدھر پھینک دی. اپنا جو سامان, اپنے ٹوائز ہوتے ہیں, اسی طرح سے اپنے کپڑے ہوتے ہیں, ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. جو جگہ آپ کے, ہاں جی, اور ہر بچے کی ایک خاص جگہ ہونی چاہیے, اسپیس ہونی چاہیے جہاں پہ وہ بچہ اپنی کوئی پرسنل ٹوائز رکھ سکتا ہے, ڈائری رکھ سکتا ہے, کوئی چیزیں بچہ اپنے رکھ سکتا ہے. Each kid should have a place where they can put their personal stuff. ہاں جی, اور And not like پلیس کو
اور اس پلیس کو پھر صاف بھی رکھنا ہوتا ہے. پھر یہ نہ کریں کہ پھر آپ اپنی ماما کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ صاف رکھیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام یاد کریں. الیس اللہ بکافٍ عبدہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ پتہ ہے آپ کو کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی یعنی کہ ان کے فادر کی وفات ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت اداس اور غمگین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا ان کی زندگی کا آگے سے. جو فائنینشیل ذمہ داریاں ہیں, جو مالی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کافی حد تک ان کے والد نے اٹھائی ہوئی تھی, تو وہ کافی اپسیٹ ہو گئے تھے کہ اب آگے ان کا کیا ہوگا. تو پھر اس وقت پھر جب وہ اتنے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. الہام یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے الفاظ حضرت مسیح السلام کے دل میں ڈالے اور وہ اس قدر پاورفل تھے کہ وہ الفاظ یہ تھے, وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں پیارے بچوں. وہ الفاظ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھے بھی ہیں کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ از ناٹ اللہ سفیشینٹ فار ہز سرونٹ. اس کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی, تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے والا جو ہم نے الفضل پڑھا تھا بچوں کا, اس میں ہم نے مسجد کے آداب سیکھے تھے کچھ, اور ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا بھی پڑھی تھی. تو اس دفعہ بھی وہی دعا آئی ہے, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, اور ہمارے ساتھ شہنواز آپ بھی اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں وہ بھی دہرا سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ والصلاۃ والصلاۃ والسلام والسلام علی رسول اللہ علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ذنوبی ذنوبی وافتح لی وافتح لی ابواب ابواب فضلک. فضلک. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اس کا ترجمہ پیارے بچوں یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر میں باہر نکلتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, اور اے اللہ اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. تو اتنی پیاری چھوٹی سی دعا ہے کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے فضلوں کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں میں مسجد سے نکل رہا ہوں تو میرے اوپر فضلوں کے دروازے کھول دے اور میرے جو گناہ ہیں وہ بخش دے. اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہوتا ہے. اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے چہل احادیث یاد کریں. ہاں جی, چہل احادیث یاد کریں. اور چہل احادیث میں جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے لیکن اس میں ایک گہری حکمت کی بات ہوتی ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہوتی ہے. اس دفعہ پیارے بچوں جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے افضل الملوک کی ابقاء للملک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بادشاہوں کا معاف کر دینا ان کی سلطنت کی بقا کا باعث ہوتا ہے. معافی درگزر اہم خلق ہے حکمرانوں کے لیے. جو نرم دل بادشاہ ہو تو اس کا دور بھی لمبا ہوتا ہے. بادشاہ ظالم ہو تو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں یا اس کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں, اس لیے اللہ جلد نجات دے دیتا ہے. تو پیارے بچوں اس میں اس کا یہ مطلب ہے کہ معاف کرنا ایک ایسا خلق ہے جو کہ بڑے بڑے لوگوں کا خلق ہوتا ہے. بادشاہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ جس کے پاس ظاہری ملکیت بھی ہو, جیسے کسی کنٹری کا جو پرائم منسٹر یا کوئین ہو یا کنگ ہو, یا اس طرح سے وہ انسان بھی بادشاہ ہو سکتا ہے جس کے اندر اعلیٰ اخلاق ہوں, اور جو اعلیٰ اخلاق بنا لے تو وہ بھی بادشاہوں والی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور ایک جو اعلیٰ خلق جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے وہ ہے معاف کر دینا. پتہ ہے جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے برین کے اندر آٹومیٹکلی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, گلٹ آ جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس بندے کو تکلیف دی تھی اور پھر بھی اس نے مجھے معاف کر دیا ہے. تو خود بخود ہی دوسرے انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس غلطی کا کسی طرح سے ازالہ کرے اور وہ آپ کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کے وہ بہن بھائی ہوں یا آپ کے قریبی دوست ہوں, ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں, ان کو درگزر کرنا چاہیے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ ایک جو ترقی کا جو سلسلہ ہوتا ہے مومن کے لیے وہ کبھی رکے نہ اور مسلسل وہ ہوتا رہے. اسی طرح سے جب کبھی آپ سے غلطی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے دے گا کہ وہ آپ کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک ایسی سوسائٹی قائم ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والی اور معاف کرنے والی ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو آپ دیکھیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ظالم جہاں پر ہوتے ہیں, جن کنٹریز کے لاز جو ہوتے ہیں وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وہاں پر رہیں زیادہ دیر, وہ وہاں سے ٹریول کر جاتے ہیں, مائگریٹ کر جاتے ہیں.
اور اسی طرح سے جن کنٹریز کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم UK میں رہتے ہیں تو ہمارے جو کوئین تھی وہ نرم دل کی تھی نا، اس نے دیکھا اور اس نے Great. احمدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبی زندگی دی، باوجود اس کے کہ وہ And she became 94. ہاں جی، باوجود اس کے کہ وہ مسلم نہیں تھی. تو یہ ایک ایسا خلق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی برکت Sometimes, دیتا ہے. also, sometimes even if you don't have to be a Muslim, kind acts can give you a longer life. ہاں جی بالکل. تو یہ تھا پیارے Does not بچوں. matter what religion you ہاں are, جی kind acts make a good life. ہاں جی، تو ہمیشہ کائنڈ رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ. تو یہ تھی پیارے بچوں چھوٹی سی حدیث، اور اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کرنا کر. ہاں جی کرنا کر، جس میں ہم کچھ ادب آداب، کچھ ایٹیکیٹ سیکھتے ہیں. تو اس دفعہ کیونکہ ہمارا جو بچوں کا الفضل ہے وہ ہیلووین سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہم نے It's gonna سیکھی be ہیں. کرنا کر Halloween edition. نہیں ہیلووین ایڈیشن نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ تو توہمات میں نہ پڑھ. توہمات کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈاؤٹس میں ڈالے رکھنا، کوئی نہ کوئی اپنے دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر لینا جس کی تعلیم اسلام سے نہیں ملتی ہمیں. یعنی کہ بہت زیادہ شک و شبہ میں نہیں پڑھنا چاہیے. اسلام کی واضح تعلیم ہے، کلیئر ہے. جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے، ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ صاف ہے کہ نہیں. وہ بار بار جا کے اپنے ہاتھوں کو پھر وہ واش کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے دماغ میں ایک سکنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جب آپ کے گولز بڑے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کو مصروف کر لیتے ہیں، تو پھر انسان خود بخود ہی توہمات سے دور ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، تو صرف اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب اور مؤثر حقیقی یقین کر. یعنی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے اور سامان پیدا کرتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے سارے کام کرنے ہیں. اور جو ہماری جو سپریم پاور ہے، جو ہماری ساری انرجیز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ فوکس ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سوچیں کہ میرا دنیا کا کوئی انسان ہمارا یہ کام کر دے تو وہ بھی مخفی شرک ہوتا ہے. تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں کہ وہ ہے سارے سامان پیدا کرنے والا، تب تک ہمارے اندر مایوسی بھی آئے گی، نا امیدی بھی آئے گی. لیکن جو انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے سامان پیدا کرنے ہیں، تو وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، اس کو بے چینی نہیں ہوگی، اور وہ سکون سے سوئے گا. اور وہ یہ سوچے گا کہ خدا نے اگر مجھے پیدا کیا تو میرے کام بھی وہی کرے گا، اور وہی میرے لیے میری ضرورتیں بھی پوری کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کرنے ہیں. اس کے بعد ہے تو کسی پیر یا شیخ کو سجدہ تعظیمی نہ کر. سجدہ تعظیمی اکثر لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ سجدہ یعنی کرتے ہیں وہ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی قبروں کو سجدہ کریں یا پھر ان کے پاس جا کے اس طرح سے جھکیں جو کہ سجدے کی کیٹیگری میں آتا ہو. تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا. سجدہ یعنی کہ جب آپ اپنا فور ہیڈ جو ہے وہ زمین پہ لگا دیتے ہیں، اس پرٹیکولر ایکشن کو کہتے ہیں سجدہ کرنا، اور یہ کبھی بھی نہیں کسی کو کرنا، ٹھیک ہے. تو سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے تو نہ کسی قبر کے آگے جھک، نہ اس کا طواف کر، نہ اس پر اعتکاف کر. یعنی کہ قبروں کا جو ہے ہمیں صرف اور صرف ہم رسپیکٹ کے طور پہ قبر کے اندر اس مردے کو دفنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس مردے کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا قبر سے. Yeah, he doesn't get any benefit. It's only for respect ہاں جی. and تو اس لیے kindness. کبھی بھی کسی کی بھی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے گرد طواف نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بھی قسم کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ وہاں پہ ہم قبر پہ جائیں، اس قبر کا جو مردہ ہے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اور اس کے لیے کوئی اچھی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ وہ قبر کے اندر بیٹھ کے آپ کی باتیں سن سکتا ہے، ایسا کچھ بھی Yeah, نہیں don't ہے. go like, oh, he's dead, but he can still hear me because he's in Jannat. So he's basically still alive. Don't go like that. Once something's dead, they can never do anything. اس کے بعد ہے تو سنت رسول کے برخلاف کسی عمل کو اختیار نہ کر. یعنی کہ کوئی بھی جو نئی چیز ہے، کوئی بھی ایسی رسم ہے، کوئی بھی ایسی عادت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتی، ہمیں اس کو عادت کو اختیار کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو خود پیر بن پیر پرست نہیں، اور ولی بن ولی پرست نہیں. یہ ایک بہت اعلیٰ اخلاق کی بات ہے جو کہ اس میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ تو خود پیر بن. یعنی کہ پیر کہتے ہیں جو کہ آپ کا مینٹر ہو، جو کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو لائف کا جو زندگی کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو خود پیر بننے کی کوشش کرو. ہم پیر کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ ہم پیر اس طرح سے بن سکتے ہیں کہ ہم پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھیجا ہے اس کو فالو کریں، وہ ہیں ہمارے پیر اور وہی ہے ہمارے ولی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، یا وہ ہمیں کیا تاکید کرتے ہیں، تو وہ کریں. دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو پیر یا ولی نہیں سمجھنا ہم نے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اینڈ آلسو لسن ٹو یور گائیڈنس. ہاں جی، اور وہ گائیڈنس ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اینڈ ڈونٹ اگنور اٹ بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو بی روڈ. جیسا کہ ہم نے ابھی علامہ کے خط میں بھی پڑھا. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، تو خدا کے ذکر سے بڑھ کر کسی عمل کو نہ سمجھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، قرآن کریم آتا ہے. اور قرآن کریم کو فالو کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی آتا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کو فالو جو کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا خدا تعالیٰ کا ذکر ہی کرتا ہے. نماز اور ذکر الہی سب سے بڑی عبادت ہے. وظیفے یا اذکار جو لوگوں نے خود بنا لیے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اوکے. نماز جو اللہ میاں نے ہمیں سکھائی ہے اور قرآن کریم اس کے بارے میں بار بار تاکید کرتا ہے، وہ بھی اللہ میاں کا ذکر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم اللہ میاں سے مدد مانگتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اینڈ ڈونٹ ڈسریسپیکٹ قرآن بیکاز then it's a very big sin. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پیارے بچوں، تو یہ تھا کرنا کر. اس کے بعد شاہ نواز کیا آتا ہے؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی پیارے بچوں، اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. اور شاہ نواز اگر آپ کو یاد ہو، جب بچوں کا الفضل شروع میں جب نیا شروع ہوا تھا تو ہم نے پروفٹس کی کہانیاں سنانا شروع کی تھیں، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں کیا ہوا تھا. اور اب دوبارہ وہ سلسلہ الفضل شروع کر رہا ہے، اور اس دفعہ جن پروفٹ کی کہانی آئی ہے وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. اس کا ٹائٹل ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. صبر کہتے ہیں پیشنس کو، برداشت کو، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا اس دفعہ. اور پتہ ہے یہ جو پروفٹ ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں آیا ہے کچھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دادی جان کا آنگن ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور کیا سکھاتا ہے ہمارے بچوں کو. تو شروع کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اچھا جی. گڑیا. دادی جان آج مسجد میں ایک سیمینار تھا. فوزان کی امی جان اور دادی جان آپ کو سلام دے رہی تھیں اور آپ کا حال بھی پوچھ رہی تھیں. اب فوزان پتہ ہے نا جو ان کا پڑوسی ہے. پڑوسی لائک نیبر. ہاں جی. دادی جان: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. گڑیا: جی میں نے بتایا تھا. صدر صاحبہ نے بتایا کہ پاکستان میں ہماری کئی مساجد کو توڑ دیا، کسی کے مینارے، کسی کی محراب، اور آگ بھی لگا دی. And also there was, if you heard it, some Sweden people burned a copy of the Quran. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی وہاں پر بھی ایسے ہوا تھا. احمد: جی دادی جان، جمعے کے خطبے میں مربی صاحب نے قبرستان کا بھی بتایا تھا کہ کتبے بھی توڑ دیے ہیں. دادی جان کھانستے ہوئے: احمد بیٹا مجھے پانی کا گلاس لا دو. محمود: دادی جان جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو ان کو مسجد توڑنے نہیں دوں گا اور بھگا دوں گا. Oh God. یعنی کہ ان کو میں کہوں گا کہ وہاں سے رن اوے ہو جاؤ. Or else he will fight. ہاں جی محمود چھوٹا ہے نا، جذباتی ہو گیا ایک دم. دادی جان: بیٹا ہم احمدی مسلمان ہیں، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صبر کی تعلیم دی ہے. گڑیا: دادی جان ہماری ٹیچر نے بتایا تھا کہ سب نبیوں نے مخالفت پر صبر کیا ہے، یعنی کہ پیشنس سے کام لیا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. ان کو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا صبر کیا؟ دادی جان: چلے میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں. No یہ one. آج سے قریباً 3500 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی کہ 3000 ایئرز سے بھی اولڈ سٹوری ہے یہ، لیکن قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہے ہمیں. بحر مردار یعنی فلسطین اور عرب کے درمیان میں ادوم نامی ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے حضرت ایوب علیہ السلام رہتے تھے. آپ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مالدار، صاحب عزت اور تندرست آدمی تھے. مالدار کہتے ہیں ویلدی. مساکین، غربا اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے. قرآن کریم کے مطابق آپ نبی تھے، یعنی کہ پروفٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی اتاری تھی. خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھی، چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات خراب ہو گئے.
مال و دولت اور روپیہ پیسہ جاتا رہا، یعنی کہ وہ ایک دم اتنے ویلتھی تھے اور اچانک پھر حالات ان کے اتنے خراب ہو گئے کہ وہ امیر بھی نہیں رہے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں رہے، اور پھر جسمانی طور پر بھی بعض بیماریاں آپ کو لاحق ہو گئیں، یعنی کہ وہ فزیکلی بھی ویک ہو گئے اور ان کو بیماریاں کچھ لگ گئیں. And mentally. مینٹلی بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ فزیکلی بیماریاں آ جائیں نا. لوگوں نے اور آپ کے اپنے گھر والوں نے بھی آپ کو بیماری میں چھوڑ دیا. بادشاہ اور شیطان صفت لوگوں نے بھی انہیں دکھ دینا اور سخت مخالفت کرنا شروع کر دیا. یہ آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف اس لیے تھی کہ دنیا جان لے کہ ایوب ایک صابر اور وفادار انسان ہے. یہ تکلیفیں آپ کی کسی غلطی یا گناہ کی وجہ سے نہیں تھیں. یہ حقیقت آپ علیہ السلام کو معلوم تھی، اس لیے آپ نے تمام مصائب پر صبر کیا اور کوئی شکوہ نہ کیا. شکوہ کہتے ہیں کمپلین کرنا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں مجھ پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی ہے. اتنا صبر کیا کہ آج صبر ایوب ایک مثال اور محاورہ بن چکا ہے. محاورہ کہتے ہیں سینگ بن چکا ہے، یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کتنے صبر کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام نے تمام مصائب اور مشکلات پر بس دعا کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے میرے رب مجھے سخت اذیت پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ جب وہ اتنی تکلیف میں آ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اے اللہ میں اس وقت سخت تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور انہیں ہجرت کا حکم دیا کہ فلاں علاقے میں چلے جائیں جہاں اس بیماری کا علاج ہو جائے گا. تو ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، تو جب وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر درد دل سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے اس ایریا سے مائگریٹ کر جائیں. Because it was a bad country and they didn't respect him. ہاں جی، اور پھر وہاں پر اس بیماری کا علاج بھی تو کرنا تھا نا. اور وہاں چشموں کا ٹھنڈا پانی اور نہانے کا پانی بھی میسر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہاں اور اچھے لوگ بھی مل جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل صحت عطا کی اور انہیں وہاں تبلیغ سے ایک سعید فطرت جماعت بھی عطا ہو گئی. احمد: دادی جان، اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر پسند آیا. دادی جان: اللہ تعالیٰ نے انہیں محسنین میں شمار کیا ہے اور فرمایا کہ یقیناً ہم نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا. کیا ہی اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بار بار عاجزی سے جھکنے والا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ وہ ایک تو صبر بہت کرنے والے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے تھے اور عاجز رہتے تھے اور ہمبل رہتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک اور خدمت گزار تھی اور آپ علیہ السلام بھی متقی صابر تھے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایوب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مشابہت یہ بیان کی کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا علاقہ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہم تکلیفوں کو دور کریں گے اور تمام رشتہ دار وہاں پہنچا دیں گے اور وہاں اور بھی عطا ہوں گے اور وہاں پانی بھی کثرت سے ہوگا. تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ایوب علیہ السلام دونوں میں مشترک ہیں. اب پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ پانی جیسے عام طور پہ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا ٹوٹی کھولیں آرام سے تو پانی آ جاتا ہے، تو اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ کنویں ہوتے تھے اس زمانے میں اور پھر بعض کا دور دور سفر کر کے جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے. تو پانی ایک بہت بڑی ویلیویبل چیز ہوتی تھی. And also sometimes it would be dirty. ہاں جی. اس کے بعد گڑیا کہتی ہے تو اللہ میاں چاہتا ہے کہ ہم ایسا صبر کریں کہ بس دعا کریں. دادی جان: جی بیٹا، صبر کا مطلب ہے خاموشی سے دعا کی جائے. احمد: اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضور انور ایدہ اللہ بس دعاؤں کا کیوں کہتے ہیں. کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم بھی جلد سے جلوس نکالیں. اس کے بعد ہے دادی جان: جی ہاں، جیسے اگر پھل توڑنے میں جلدی کریں تو پھل کچا ہوتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، یا کوئی گرم چیز منہ میں ڈال لیں. It will burn. ہاں جی، تو کیا ہوگا؟ محمود جلدی سے کہتا ہے منہ جل جائے گا. دادی جان: جی ہاں، اسی طرح اگر صبر نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی انعام یا اجر بھی نہیں ملے گا. ہاں جی، اس لیے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. پھل کہتے ہیں فروٹ کو. Plum. صبر کا یہ محاورہ ایک سینگ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی Patience fruit is sweet. ہاں جی. Oh, and also یعنی کہ اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا اور آپ اس کو جواب دے بھی سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ صبر کر لیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجر دے دے. گڑیا: دادی جان، ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد کروا دیں. دادی جان: چلے میرے ساتھ دہرائیں اور پھر سو جائیں.
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہم نے ابھی اوپر پڑھی تھی نا، پیاری یہ چھوٹی سی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن۔ اس کے بعد پیارے بچوں کیا آتا ہے؟ Feature kahani, and also these are not Mahmood and Ahmad. ہاں جی، اس دفعہ فیچر کہانی کچھ ایک نئی کہانی آئی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں With کس میں new کیا people, ہے، دیکھتے ہیں کس میں کیا ہے۔ new visitors. اس کا ٹائٹل ہے احمدی بچے ہیلووین نہیں مناتے۔ تو کیونکہ پیارے بچوں ہیلووین آ رہا ہے تو ہمارے بچوں کو اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ ہم نے ہیلووین نہیں منانا، ٹھیک ہے؟ But اور at بچوں some کا الفضل بھی آپ کو یہی بات سمجھائے گا، اور جیسا کہ ابھی ہم نے باقی چیزوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ احمدی بچے جو ہیں وہ ایسی رسمیں نہیں مناتے جو کہ ان کے وقار کے خلاف ہو، بلکہ مسلم بچوں کو اسکول میں بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں یہ ایسی چیزوں کو فالو کرنے سے روکتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ امی جان 2 دن بعد ہمارے اسکول میں ہیلووین پارٹی ہے، فاتح اسکول بیگ ریک میں رکھتے ہوئے بولا۔ فارس: لیکن ہم احمدی مسلمان بچے تو ہیلووین نہیں مناتے، اور پیارے آقا نے بھی احمدی بچوں کو اس سے بچنے کا کہا ہے۔ فاتح: امی جان فارس بھائی کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ پیارے حضور نے ہمیں ہیلووین میں شرکت سے منع کیا ہے؟ امی جان: جی ہاں، پیارے حضور نے اس رسم کو منانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی اسلامی تہوار تو ہے نہیں، دوسرا یہ مغرب کے خاص عقیدے کے تناظر میں منایا جاتا ہے۔ فارس: امی جان یہ کون سا عقیدہ ہے؟ امی جان: حضور انور نے بتایا تھا کہ یہ رسم یا یہ بدعت آئرشزم کی وجہ سے آئی ہے، جو پرانے زمانے کے مشرکانہ مذاہب میں رائج تھی۔ اس کی بنیاد شیطانوں اور چڑیلوں کے نظریات پر ہے، اور پھر عیسائیت نے اس کو اپنا لیا۔ یعنی کہ یہ جو رسم ہے یہ پتہ ہے کرسچینٹی میں نہیں ہوتی تھی، یہ کسی اور مذہب میں ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ کیونکہ جب وہ وہاں کے جو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ایک ڈفرینٹ جگہ پر جب آ جائیں تو آہستہ آہستہ پھر ان کی رسمیں بھی اس جگہ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے کرسچینٹی نے بھی پھر اس کو آن کر لیا۔ And there's one reason why we don't celebrate Halloween. It's nothing to do with our religion. ہاں جی فاتح: لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ جن اور چڑیلیں نہیں ہوتی اور میں ڈرتا بھی نہیں۔ امی جان: شاباش، احمدی بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہیلووین کی بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد کہتے ہیں بیس کو، یعنی کہ وہ جو آئیڈیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ And its thought is just not acceptable. ہاں جی، ان کا بنیادی نظریہ تھا کہ زندوں اور مردوں کے درمیان کی حدود 31 اکتوبر کو ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ مردے جو ہوتے ہیں، جو مر جاتے ہیں لوگ، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ واپس آتی ہیں۔ The 31st of October. ہاں جی That's why they bring jack-o'-lanterns. They think the spirits will go away when there's no spirits. ہاں جی، مردے اس دن باہر نکل کے خطرناک ہو جاتے ہیں اور زندوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ مردے یعنی کہ جو ڈیڈ پیپل ہوتے ہیں ان کے گوسٹ آتے ہیں اور ان کے لیے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلمز کھڑی کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں مشہور ہیں۔ پھر اس سے بچنے کے لیے ان کے نام نہاد جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، جادوگر کہتے ہیں جو ان کے جو میجیشینز یا پریسٹ ہوتے ہیں۔ Or Ghostbusters. ہاں جی، Which don't even work. جو جانوروں اور فصلوں کی قربانی کرتے ہیں، بون فائر کرتے ہیں، کہ ان مردہ روحوں کو خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر خوش کر کے باز رکھا جائے، اور پھر ڈرانے کے لیے کوسٹیوم اور خاص قسم کے لباس اور ماسک وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ And also, they waste so much time when they could have just studied and then not do it and learn about the اور جو religion. پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے اس کاسٹیوم پہ لگانے سے Yeah. پوری کی پوری۔ Plus, if you make it homemade, I guarantee you it will waste a lot of your time. ہاں جی، You جب could ایک have چیز کی بنیاد studied. ہی غلط ہے تو پھر آپ کو اس پہ صرف ٹائم ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہمیں اصل میں دیکھنا چاہیے کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنا ٹائم اور اپنی انرجی اس کو کیوں دیں۔ اور اوٹ پٹانگ ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے فاتح: اسی لیے ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ یہ تو ایک فیسٹیول ہے، ہم فن کریں گے بس۔ امی جان: بیٹا اگر کوئی مذاق میں گالی دے یا بری بات کرے تو آپ کو وہ بری لگے گی نا؟ اسی طرح پیارے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ غلط اور مکروہ قسم کا کام ہے۔ احمدی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، عموماً اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بس جی بچوں کا شوق ہے پورا کر لیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کام چاہے وہ فن ہی سمجھا جائے جس کی بنیاد شرک یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، اس سے احمدیوں کو بچنا چاہیے۔ And also sometimes parents have to be a bit strict.
اسٹرکٹ نہیں، پیارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کی بات ویسے ہی مان لیتے ہیں، ان کو اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی And ہے. also for the parents who are watching this video, when your child asks you, I want to go to this Halloween festival, go like, no, because it has nothing to do with our religion and you will just waste time making costumes ہاں there. جی، جو بچے سن رہے ہیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہے تو کیا میں چاکلیٹ لینے بھی نہیں جا سکتا؟ فاتح نے پوچھا. نہیں، امی جان نے دو ٹوک کہا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ چھپی ہوئی برائی ہے. یہ ایک احمدی بچے کے وقار کے خلاف بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنایا جائے اور گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں تو مطلب یہ ہے کہ مردے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ ایک شرک ہے، یعنی اللہ کی بجائے چاکلیٹ دے کے بچ جائیں گے. گھروں میں فقیروں کی طرح مانگتے پھریں، چاہے وہ یہی کہیں کہ ہم مانگنے جا رہے تھے یا چاکلیٹ لینے جا رہے تھے، لیکن یہ مانگنا بھی غلط ہے. Yeah, because it's just begging. ہاں جی. فارس: لیکن امی جان، ہم اطفال سے چندہ مانگنے بھی جاتے ہیں اور پھر کپڑے اور راشن بھی تو مانگتے ہیں. امی جان: جی بیٹا، بالکل، چندہ مانگنا اور اطفال کا چندہ دینا یا کپڑے راشن دینا خوشی سے ہوتا ہے، کسی سے ڈر یا خوف سے نہیں دیا جاتا. The only اس سے person you must be scared of is Allah. اللہ میاں از ناٹ اے پرسن، اللہ میاں The از only thing. ہاں جی. اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کی عادت بھی ہوتی ہے اور یہ تفریح نہیں ہوتی. حضور نے ایک سروے کا ذکر فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے بچوں میں تفریح کے نام پر غلط حرکتیں کرنے کی جرت پیدا ہو رہی ہے. ماں باپ، ہمسایوں اور اپنے بڑوں سے بد اخلاقی سے پیش آنے کا رجحان بھی اس وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بڑے بچے بھی کاسٹیوم پہن کر زبردستی گھر والوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات جرموں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. جرم کہتے ہیں کرائم میں. جی، اس کے بعد ہے کہ تفریح کے نام پر بڑے انکریج کرنا شروع کر دیں تو پورے معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا. فاتح: ہم اس دن کیا کریں پھر؟ امی جان: ہم اس دن گھر میں بیکنگ کر لیں گے، پھر ہماری پسند کا چاکلیٹ کیک بنائیے گا. فاتح نے آئیڈیا پیش کیا. امی جان: جی ٹھیک، ابھی تو دوپہر کا کھانا کھا لیں. تو اکثر ماؤں کو وہ بیکنگ کا شوق ہوتا ہے نا، تو بچے بھی پھر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بچوں کو بھی کوکنگ کا شوق آ جاتا ہے. Yes. And they can watch a tutorial. They can watch a tutorial. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں ہیلووین سے متعلق ایک چھوٹی سی کہانی تھی. اس کے بعد شاہ نواز کیا آتا ہے؟ Hasna mana hai. ہاں جی، ہنسنا منا میں کیا ہوتا Which ہے شاہ means نواز؟ is do not laugh. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے، ڈو ناٹ لاف چیلنج ہوتا ہے نا اس میں ایک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو لطیفے آئے ہیں ان پر ہمیں شاہ نواز کو ہنسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں سناتے ہیں. And I'm gonna do something special. تو شروع کریں. Hanji. تو پہلا لطیفہ یہ ہے. ماں: بیٹا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ بیٹا: کلیم کو خط لکھ رہا ہوں. ماں: مگر تم کو تو لکھنا نہیں آتا. بیٹا: تو کیا ہوا، کلیم کو بھی پڑھنا نہیں آتا. مزے کا تھا نا کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹے بچہ کا ہوگا نا، بہت چھوٹا بچہ تھا، تو اس نے کہا میں لیٹر لکھ رہا ہوں اپنے فرینڈ کو. تو ماں نے کہا تم کو تو لکھنا نہیں آتا. تو پھر بچے نے کہا تو کوئی بات نہیں، میرے فرینڈ کو بھی پڑھنا نہیں آتا. مزے کا تھا یہ. I wonder how he just calmly said it. اوکے. دوسرا ہے، ایک لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا پتہ ہے میری بلی اپنا نام بھی بول سکتی ہے. سہیلی نے حیرت سے پوچھا اچھا کیا نام ہے اس کا؟ میاؤں، لڑکی نے جواب دیا. What type of name is that? شاہنواز آپ کی بلی جواب اپنا نام بول سکتی ہے؟ نہیں. اس کے بعد ہے استاد. کارپوریشن کسے کہتے ہیں؟ شاگرد: جناب جہاں کار کا آپریشن ہو اسے کارپوریشن کہتے ہیں. I understand now. تو یہ تھا پیارے بچوں ہنسنا منع ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ Zany Smash or riddles. ہاں جی، ذہنی آزمائش اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں. اور اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی پہیلیاں لے کر آتا ہے بچوں کا الفضل. اس دفعہ کیا لے کر آیا ہے بچوں کا الفضل؟ جنرل نالج کے کوشچنز ہیں کچھ، اور جو کہ بوجھو تو صحیح میں آئے ہیں. Okay, let's start. درج ذیل ممالک کے دارالحکومت بتائیں. دارالحکومت کہتے ہیں کیپٹل. تو پہلا ہے چین کا دارالحکومت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے چین کا کیپٹل کیا ہے؟ نہیں پتا. دوسرا ہے بھارت کا کیپٹل کیا ہے؟ بھارت؟ بھارت یعنی انڈیا کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کینیڈا کا کیپٹل کیا ہے؟ آسٹریلیا کا کیپٹل کیا ہے؟ نہیں پتا. چیکو سلواکیا کا کیپٹل کیا ہے؟ تو شاہ نواز ابھی بہت چھوٹا ہے تو اس کو جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی شاید اس کا نام پتہ ہو. جو تھوڑے بڑے بچے ہیں ان کو اس کے جوابات آتے ہوں گے. تو پیارے بچوں آپ اس کے جوابات ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں الفضل کے کانٹیکٹ نمبرز پر، یا پھر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں.
تو یہ تھا پیارے بچوں، بوجھو تو صحیح. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ راستہ تلاش کریں. جی، راستہ تلاش کریں. گڈو اور لاڈو کی تتلی لکھنے میں مدد کریں. انہیں پہلے تے تک لے جائیں اور پھر تتلی پکڑنے اور لکھنے میں مدد کریں. تو نیچے کارنر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ گڈو اور لاڈو کھڑے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے مدد کرنی ہے، ان کو راستہ دکھانا ہے کہ وہ تتلی پکڑنے جائیں. Do you know the answer? تو پہلے آپ نے ان کو لے کر جانا ہے تے تک، الفابیٹ تے تک. ٹھیک ہے، And then you take them to the butterflies. ہاں جی. تو آسان سا ہے، جو بچے فل کر لیں وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے 15 اکتوبر 2023 کے صحیح جوابات. وہ جو ہم نے بوجھو تو صحیح کیا تھا نا، اس کے جوابات ہیں. Okay. تو پہلا ہے بر اعظم آسٹریلیا میں 14 ممالک ہیں، افریقہ میں 54 ممالک ہیں، ایشیا میں 50 ممالک ہیں، جنوبی امریکہ میں 12 ممالک، شمالی امریکہ میں 23 ممالک اور یورپ میں 51. اور بر اعظم انٹارکٹیکا میں کوئی ملک نہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں رہ سکتا، ہیومنز نہیں رہ سکتے. Yeah. اور اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے 15 اکتوبر 2023 کے آن لائن کوئز میں حصہ لینے والے بعض بچوں کے نام، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. جن بچوں کے نام نہیں شامل ہو سکے وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور ہم ان کے نام دوبارہ شامل کر لیں گے. اس کے بعد شاہنواز آپ ہمارے بچوں کو الفضل کا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل حدیث یا الفضل کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl.com یا بذریعہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام +44 7566 234466 پر ارسال کیجیے. تو پیارے بچوں یہ تو تھا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل آئی ڈی جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بچے یہ فل کر لیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جیسا کہ ہم نے اللہ میاں کے خط میں ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کریم ہے جو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو کہ قرآن کریم کے اگینسٹ ہو وہ سیدھا راستے میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہم نے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک پیاری سی حدیث سنی کہ شریعت میں کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہو اس کو رد کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہیلووین جیسا کہ بچوں کا الفضل اس دفعہ ہیلووین سے ریلیٹڈ تھا، اور ہیلووین کی جو بنیاد ہے وہ شرک پر ہے. تو بالکل بھی احمدی بچوں کو ہیلووین سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. شاباش. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کچھ ایسی رسومات ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ شروع میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان میں شرک آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے مخفی طور پر یا کسی بھی طرح سے شرک کی طرف لے جاتی ہو اس کو ہمیں شروع میں ہی روک دینا چاہیے. اور جب کسی بری عادت کو ہم شروع میں روک دیں تو وہ زیادہ آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ پکی ہو جائے اور اس کے بعد پھر اسے جان چھڑائی جائے. اسی طرح سے ہم نے پیارے حضور کی پیاری باتوں میں بھی حضور انور کی نصائح سنی کہ حضور انور نے کس طرح سے ہمیں سمجھایا کہ احمدی بچے کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک گریس ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے. تو اس کے ذہن میں جب وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ بچہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ احمدی بچہ ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس لیے یہ ڈیفرنٹ ہے. تو اپنے عمل سے ہم تبلیغ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے اتنی پیاری ایک نظم سنی جو کہ ترانہ اطفال تھا کہ احمدی بچے جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وقفے نو کارنر میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھیں. پھر اس طرح سے مسجد سے نکلنے کی دعا تھی، اور اتنی پیاری حدیث تھی کہ بادشاہوں کا معاف کر دینا ان کی سلطنت کے بقا کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی اس سے برکت دیتا ہے. پھر اسی طرح سے کرنا کر میں کچھ آداب سیکھے. پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کے بارے میں کچھ کہانی ہم نے دیکھی جو کہ دادی جان نے ہمیں سنائی تھی. اور اس طرح سے ایک پروفٹ کی سٹوری بھی ہم نے سن لی. اسی طرح سے ہم نے ایک فیچر کہانی جو کہ ایک نئی چیز تھی بچوں کے الفضل میں وہ ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے احمدی بچے ہیلووین نہیں مناتے. ٹھیک ہے، تو شاہنواز آپ بتائیں اب کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں. سیلیبریٹ کرنا ہے نہیں کرنا؟ اور آپ کے جو مسلم فرینڈز ہیں ان کو اسکول میں جا کے بتانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کہ وہ ہیلووین کی کسی نہ کسی طرح سے پارٹی میں حصہ لیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھائیو آپ جو ہیں آپ بھی مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہیلووین جو ہے وہ ایک نان مسلم ٹریڈیشن ہے جو ہیلووین ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ شرک پر ہے اور ایک نان مسلم فیسٹیول ہے.
اسی طرح سے جو ہمارے نان مسلم فرینڈز ہوں گے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تو جو مر جاتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی روحیں واپس نہیں آتی ہیں، اور اس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ تبلیغ کرنے والے بھی بن جائیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے آج کے بچوں کے الفضل کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو شہنواز اب ہم اجازت لیں اپنے دوستوں سے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل لے کے آتے ہیں. اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں جو یہ نصائح سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل پر اس کا اثر کرے اور وہ ان نصائح کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی عملی زندگی میں اپنانے والے بھی ہوں. ٹھیک ہے؟ اوکے. تو اوکے پیارے بچوں، اگلے شمارے تک کے لیے حاضر ہونا ہے. اجازت دیں. اجازت دے. اور پھر اللہ حافظ. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. گرچہ تاریکیاں ہیں جہاں میں مگر گمراہوں کے لیے آج الہام ہم. دین احمد پہ قربان ہو جائیں گے، دین احمد کی عزت و اکرام ہم. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. عزم رکھتے ہیں کہ سر سے اسلام کے دور کر دیں گے سارے ہی الزام ہم. لے کے قرآن کی روشنی ہر طرف دیں گے اسلام کا آج پیغام ہم. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. ہم محمد کے اطفال و ازلال ہیں محمد کے عشاق و زرغام ہم. دیں گے مہدی کا پیغام ہر شخص کو، دین احمد کے اطفال و خدام ہم. آج اطفال ہیں کل کے خدام ہم، ہر طرف لے کے جائیں گے اسلام ہم. دیں گے مہدی کا پیغام ہر شخص کو، دین احمد کے اطفال و خدام ہم.